ناظرین، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر شہریار نوردین کے ساتھ جوائنٹ ریپلیسمنٹ کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ بتا رہے تھے، اب تو ایسے امپلانٹس بھی آ گئے ہیں جن کے اندر بون آگے بڑھ کر ان کے ساتھ جڑ سکتی ہے یا ان کے اندر گرو کر سکتی ہے، اور جس کی وجہ سے معاملات کافی بہتر ہو گئے ہیں. ان امپلانٹس کی ایوریج لائف کیا ہوتی ہے؟ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے، اور اسی لیے پیشنٹ سلیکشن بھی بڑی ضروری ہوتی ہے. پہلے جو ٹریڈیشنل ٹیچنگ ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ جوائنٹ ریپلیسمنٹ اسی پیشنٹ کا کیا جائے جو کافی بزرگ عمر کے ہوں. جی. کیونکہ مجھے جو اگزامپل اچھی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ جو جوڑ ہیں وہ گاڑی کے ٹائر کی طرح ہیں. گاڑی جتنا زیادہ چلاتے ہیں اتنا جلدی ٹائر چینج کرنے پڑتے ہیں. تو اسی کانسیپٹ کو لے کے پرانے امپلانٹس کی جو لائف سپین ہوتی تھی 8 سے 10 سال، لیکن اب وہ بڑھ کے 15 سے 20 سال ہو گئی ہے. اس کا خالی ایک ڈاؤن سائڈ یہ ہوتا ہے، اف یو پٹ اٹ ان اے ویری ینگ پیشنٹ جو بہت ہی ایکٹیو ہیں، تو اس میں ایون ٹوڈیز امپلانٹس ول ناٹ لاسٹ مور دین 8 to 10 ایئرس، کیونکہ وہ ویئر اینڈ ٹیئر ہوتا ہے اس جوائنٹ کا بھی. جوائنٹس میں مختلف بیئرنگ سرفیسز ہوتے ہیں، بالکل. تو اس کی وجہ سے وہ چاہے میٹل آن پلاسٹک ہو، میٹل آن میٹل ہو، تو وہ جوڑ ویئر آؤٹ کرتا ہے، اس کو بدلنا پڑتا ہے. تو اسی لیے ایوریج اف یو ٹاک اباؤٹ جوائنٹ ریپلیسمنٹ اگر 60 سال سے زیادہ عمر کے مریض میں کریں، جو کہ بہت زیادہ ایکٹیو بھی نہیں ہے، بہت کم ایکٹیو بھی نہیں ہے، میانہ روی سے اپنے جوڑوں کو استعمال کرتا ہے، تو آن این ایوریج جو ہپ ریپلیسمنٹ کے آفیشیل فگرز ہیں، ایٹ 25 ایئرس 98% ہپس جو ہے ویل فنکشن کر رہے ہوں گے. اسٹیم کی بات، جو ساکٹ ہے، جو اس کا کپ ہے، that about 85 to 90% will be well functioning at 15 years. So that's where we stand for the hip. اور knees کے لیے it's about 15 to 20 years on an average. on an average. اشرف صاحب، جیسے کہ آپ نے تذکرہ کیا، ہپ اور نی جوائنٹس زیادہ تر ریپلیس کیے جاتے ہیں، شولڈر بھی کیے جاتے ہیں لیکن اس کی ضرورت کم پڑتی ہے. اسی مناسبت سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے خطے میں، پاکستان میں، آپ کو ہپ جوائنٹس ریپلیس کرنے کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے یا نی جوائنٹس؟ اور اس کے علاوہ کتنے مریض روزانہ کی کلینک میں ایسے ہوتے ہیں جن کو جوائنٹ ریپلیسمنٹ کی ضرورت پڑ چکی ہوتی ہے؟ اگر اس کو براڈلی دیکھا جائے تو زیادہ ہمیں نی جوائنٹس ریپلیس کرنے پڑتے ہیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے کافی ڈیٹا آ رہا ہے کہ جو ہپ فریکچر کے مریض ہوتے ہیں ان میں اگر ہم ایک ٹریڈیشنل امپلانٹ کمپیئر کریں ورسز وہ پیشنٹس جن کا ایک ہپ ریپلیسمنٹ ہوا ہو، تو جن کا ہپ ریپلیسمنٹ ہوا ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر کوالٹی آف لائف ہوتی ہے ان کی. اسی لیے ایک تھوڑا سا شفٹ آ رہا ہے کہ جن لوگوں کا ہپ فریکچر ہو، بجائے ان کا فریکچر اگر if it is amenable to hip replacement they will do better rather than traditionally fixing the fracture. لیکن اس کے کچھ قسمیں ہوتی ہیں فریکچر کی، ہر فریکچر میں ہپ ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتا. تو ہپ ریپلیسمنٹ بھی بڑھ رہا ہے، لیکن بائی فار نی ریپلیسمنٹ از دا موسٹ کامن جو ہم کرتے ہیں. اور اگر ایک ایوریج کلینک میں دیکھا جائے، میں کیونکہ پیڈیاٹرک آرتھوپیڈکس بھی میری اسپیشلٹی ہے، آرتھروسکوپی بھی میری اسپیشلٹی ہے، تو اسی لیے آئی سی کوائٹ ڈفرینٹ ورائٹی آف پیشنٹس. تو اس میں آئی وڈ سے اینی ویئر بٹوین 30 to 40% پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو لارج جوائنٹس کے آرتھرائٹس کا مسئلہ ہوتا ہے. اشرف صاحب، جوائنٹ ریپلیسمنٹ کی اگر بات کی جائے تو مریض سے کس قسم کا تعاون آپ کو درکار ہوتا ہے سرجری کی کامیابی کے لیے، اور صحیح طور پر نتائج سرجری کے کتنے عرصے بعد سامنے آتے ہیں؟ بہت ضروری سوال ہے اور بہت امپورٹنٹ سوال ہے یہ، بلکہ جب میرا سرجری سے پہلے پیشنٹ کے ساتھ ڈسکشن ہوتا ہے، کچھ ہم بات کرتے ہیں گراؤنڈ رولز کی، تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ پیشنٹ کی موٹیویشن بہت ضروری ہے بیفور سرجری اینڈ ایون ڈیورنگ اینڈ آفٹر سرجری. اینڈ دیٹس واٹ آئی ٹیل دیم دیٹ اگر آپ کے اندر وہ ڈرائیو ہے کہ آپ اپنا چلنا پھرنا بہتر کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی کوالٹی آف لائف کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، آپ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو میرے ساتھ کام کرنا ہوگا. کیونکہ میرا کام از ایکچولی اونلی 1.5 hour آف سرجری ڈپینڈنگ اپان کتنا کمپلیکس ہے، کون سا جوائنٹ آپریٹ کر رہا ہوں. بٹ ٹو گیٹ گڈ ریزلٹس آؤٹ آف دیٹ، پیشنٹ جب کمز آؤٹ آف سرجری اس کو اپنے مسلز یوز کر کے
موومنٹس کو بہتر کرنا ہوتا ہے، جس میں فزیوتھیراپی کا بہت اچھا رول ہوتا ہے. اینڈ دیٹس واٹ آئی ٹیل دیم وین اے پیشنٹ از، جب سو رہا، جب بے ہوش ہوتا ہے، جب ہم سرجری کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا جوڑ تو ہم اپنے مسلز اور ہاتھوں سے موڑتے ہیں، تو اس وقت تو فل رینج آف موشن ہوتی ہے، پوری حرکت ہوتی ہے جوڑ میں. لیکن جب مریض اٹھتا ہے تو وہ اپنے پٹھے استعمال کرتا ہے، کیونکہ مریض کے اپنے پٹھے اس کے جسم کا انجن ہے. تو وہ پٹھے اتنے ہی کام کریں گے جتنا وہ فزیوتھیراپی میں ان کو مضبوط کرے گا. اسی لیے کچھ مریضوں کو جو بہت ہی جن کے مسلز ویک ہوتے ہیں، ان کو میں سرجری سے پہلے کچھ مہینے فزیوتھیراپی کرواتا ہوں. مسلز اسٹرانگ ہوتے ہیں، اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ وہ جوائنٹ کو پروپیل کریں، اس کو چلائیں، تو پھر سرجری کرنی ہوتی ہے. تو کافی مریضوں کے ساتھ یہ ڈسکس کرنا پڑتا ہے کہ یو ہیو ٹو ورک ٹو گیٹ اے گڈ رزلٹ. اینڈ اگر پیشنٹس موٹیویٹڈ ہوں and they follow instructions, they do all the exercises, then to see good results. there'll be pain. ان کا پین تو ہے سرجری کے بعد within 2 to 3 weeks چلا جاتا ہے، کیونکہ مین انڈیکیشن پین ہوتی ہے. تو پین تو سرجری کے بعد آپریشن کا درد ہوتا ہے، وہ 2 to 3 weeks میں وہ ختم ہو جاتا ہے. اور پھر ان کا چلنا پھرنا پین کے حوالے سے بہتر ہوتا ہے. لیکن وہ فیز ہوتی ہے مسل اسٹرینتھننگ کی. اس وقت فزیوتھیراپی کر کے مسلس میں ایکسرسائزز کر کے ان کی طاقت کو بڑھانا ہوتا ہے. اس میں اگر بہت ویک ہوں تو تھوڑا سا پین کا عمل ہوتا ہے. بالکل یہ اسی طرح کا پین ہوتا ہے جو ایکسرسائز کرنے کے بعد یا اچانک سے آپ ایکسرسائز کرنے چلے جائیں ایک سیشن پہ وداؤٹ وارم اپ. بالکل اس طرح کی تو بعد میں جو اسٹفنس اور پین آپ کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے، باڈی ایکس اینڈ دیٹ کائنڈ آف تھنگ. بالکل. تو بٹ ٹو سی گڈ ریزلٹس دیٹ اے پیشنٹ از ریئلی ہیپی وتھ ہز سرجری، اٹ ول ٹیک اینی ویئر 6 سے 8 ہفتے. 6 سے 8 ہفتے بعد کھل کر رزلٹ سامنے آتا ہے. بالکل، جو شارٹ ٹرم ہے. لانگ ٹرم آبویسلی جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے اور بہتر سے بہتر ہوتے جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ان جوائنٹس کو ریپلیس کر دینے کے بعد کس قسم کی احتیاط درکار ہوتی ہے ان مریضوں کو؟ یہ بہت ضروری ہوتا ہے مریض کو، پہلے سے بھی ہم بتاتے ہیں اس کے بارے میں. اگر جو سب سے زیادہ ہمیں ڈر ہوتا ہے وہ انفیکشن کا ہوتا ہے. اینڈ اسی لیے ہم سرجری میں بہت زیادہ ایسیپٹک میجرز استعمال کرتے ہیں. اسٹرائل ٹیکنیک، امپلانٹ اسٹرلائزڈ ہوتے ہیں. لیکن اگر آپریشن کے بعد مریض کو کسی وجہ سے بھی بخار ہو جائے، فرض کریں خدا نخواستہ گلا ہی کیوں نہ خراب ہو جائے، کھانسی نزلہ ہو جائے اور بخار ہو، تو جو جراثیم ہوتے ہیں وہ جسم کے خون میں سرکولیٹ کرتے ہیں اور وہ کسی بھی جگہ جا کے بیٹھ سکتے ہیں. ایک عام سی مثال ہے، جب ہم دانت بھی برش کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی کچھ جو جراثیم ہیں ہمارے خون میں داخل ہو کے سرکولیٹ کرتے ہیں. تو یہی چیز انفیکشن کے ٹائم پہ بھی ہوتا ہے. اور جو جوڑ ہوتے ہیں ان کی جو ہم امپلانٹ کرتے ہیں ان کے پاس کوئی بلڈ سپلائی ہے نہیں، تو اسی لیے باڈی اگر خدا نہ ویسے بھی وہ ایک فورن باڈی ہے تو اگر وہاں پہ خون بھی نہیں پہنچتا اور جراثیم وہاں پہنچ کے وہاں بیٹھ جائیں تو وہ بہت زیادہ ملٹیپلائی کرنے لگتے ہیں اور بہت بڑھ جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ پیپ پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے. اسی لیے پیشنٹس کو لانگ ٹرم میں یہ کوشن کیا جاتا ہے، اگر کبھی بھی آپ کو کوئی انفیکشن ہو یا اگر آپ کوئی ڈینٹسٹ کے پاس کوئی ایون کلیننگ کرانے والے ہوں یا کوئی ڈینٹل ورک کرا رہے ہوں، تو اس کے لیے تو پروٹوکالز بنے ہوئے ہیں کہ یو نیڈ سم اینٹی بایوٹکس بیفور اینڈ آفٹر ڈینٹل ورک، ڈپینڈنگ اپان کس نوعیت کا کام ہے. اور اگر کبھی بھی انفیکشن ہو تو اٹ از بیسٹ ٹو میک شیور یو سی یور فزیشین ارلی رادر دین لیٹر آن، تاکہ وہ جوڑ میں انفیکشن پھیل یعنی اگر بعد میں کوئی سویلنگ وغیرہ ہو رہی ہے، چوٹ لگ رہی ہے یا آپ کو سرخی نظر آ رہی ہے، بالکل حرکت میں کچھ کمی ہے جی اور جوڑ کچھ زیادہ وارم محسوس ہو رہے ہوں، تو یہ کچھ علامات ہیں کہ دیر از اے potentially a problem. تو اٹس بیٹر کہ اس وقت جا کر ڈاکٹر سے رجوع کر لیا جائے. بالکل. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر جوائنٹ ریپلیسمنٹ کے متعلق مزید بات کی جائے گی. ڈونٹ گو اینی ویئر.